اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں قریب کرتے ہیں دین سے، قرآن سمجھاتے ہیں ہمیں بہت آسان الفاظ میں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف روشنی ہے، ہدایت ہے۔ خواتین و حضرات، بس یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ قرآن کریم کو سیکھنے کا۔ کم از کم ایک آیت ہم رکھتے ہیں اپنے پروگرام میں، لیکن آج ہمارے پروگرام میں 2 آیات ہیں، اور یہ 2 آیات سورہ انبیاء کی آیات 83 اور 84 ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، صبر ایوب ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، سال ہا سال صبر کیا، پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، مال، دولت، جانور، زمینیں سب غارت ہو گئیں، لیکن حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ خواتین و حضرات، پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ شدید بیمار، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تعالیٰ یہاں رکھ رہا ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی کوئی شکایت نہیں ہے، اور کیا دعا ہے کہ مجھے مصیبت نے، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے، اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یہ تیری رحمت میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گی، میری بیماریوں کو رفع کر دے گی۔ خواتین حضرات، بہت طویل سلسلہ ہے، آپ کا پورا واقعہ وہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے، بتائیں گے ہمیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ کیا ہے، اور ہمارے لیے اس واقعے میں کیا کیا نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بہت سارے واقعات رکھے جاتے ہیں یا رکھے گئے ہیں، یہ محض داستان گوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تعلیم کر رہا ہے تمام انسانیت کو کہ دیکھو یہ تھے میرے بندے، انہوں نے ایسا کیا ہے، تو تمہارے لیے بھی اس میں سبق پوشیدہ ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، سیکھیں گے اپنے ایک خاص مہمان سے جو تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک معروف نام مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب فیصل آباد کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس سے وابستہ ہیں، اور ہزاروں بچوں کو آپ نے تعلیم سے ہمکنار کیا، اور آج آپ کے شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے جو پورے ملک میں موجود ہے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انبیاء اور آیات 83 اور 84، 83 اور 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی، جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ 12 سال، 15 سال یا 10 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، اختصار کے ساتھ میں نے کچھ باتیں پس منظر بیان کیا۔ ارشاد فرمائیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، یعنی یہ کون سی آزمائش تھی یا کن کن آزمائشوں میں اللہ نے آپ کو ڈالا، اور پھر جب نکالا تو جو کچھ آپ کے پاس اس کی نعمتیں تھیں اس سے زیادہ عنایت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہمیں سنائے ہیں، اور خاص طور پر سورۃ انبیاء مکی سورت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے قصے اور پھر اپنے معجزانہ انداز میں بیان فرمانا، اور پھر ایسے موقع پہ اس کو بیان فرمانا کہ اس وقت بے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشکلات سے گزر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مثال ہے صبر ایوب ایک مثال ہے کہ ان جیسا صبر کون کر سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے سلسلے میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے خوب مالا مال فرمایا تھا۔ ہزارہا ان کے پاس اونٹ ہیں، وہ بکریاں ہیں، وہ سونے ہیں، آسائش کی، آرائش کی اور سہولیات اللہ جل جلالہ نے خوب ان کو عطا فرمائی ہیں۔ اولاد ہے، بیویاں ہیں، لونڈیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ان کو فراوانی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فراوانی میں سے ان کو آزمانا چاہا۔ آزمائش یقیناً یہ ہے کہ ترقی کے لیے ہوتی ہے، بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے پیارے بندوں کو اللہ جل جلالہ جب آزماتے ہیں تو ان کی مزید درجات کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ جل جلالہ آزمائش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو یہ ہے کہ مختلف روایات آتی ہیں۔ مختلف روایات کا نچوڑ یہ ہے کہ آہستہ سے مال ختم ہونا شروع ہوا،
وہ گھر گرنے کی صورت میں بھی، مال کے فوت ہونے کی صورت میں بھی، ہلاک ہونے کی صورت میں بھی، اور ایسے ہوا کہ بیماری بھی لاحق ہو گئی۔ اب بیماری کی درجات ہیں، یعنی ایسی بیماری تو ظاہر ہے کہ انبیاء اور پیارے کو اللہ جل جلالہ نہیں عطا فرماتے کہ جس میں کوئی ایسی کمزوری ایسی ہو کہ جو لوگوں کے دلوں میں کمی والا پہلو ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ مختلف روایات کے اس سے آتا ہے کہ آبلے اور ان کے جسم پہ پھوڑے، اور ایسے ہوا کہ گھر والوں نے معذرت کر لی اور گھر سے بھی ان کو جانا پڑا۔ اور بعض میں تو اتنا آتا ہے کہ جو ان کے چاہنے والے، مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ایک طرف ہی ہو گئے۔ ہاں، ان کی وفادار بیوی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے 3 سال، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام اسی کشمکش میں اور اسی بیماری میں، اسی آزمائش میں چلتے رہے، اور اس آزمائش میں اف تک بھی نہیں کیا، آہ تک بھی نہیں کیا، شکوہ تک بھی نہیں کیا، اور ناگواری کے آثار تک ان میں کہیں سے نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ محبت کا اظہار اللہ جل جلالہ سے ارحم الراحمین کے ساتھ کیا کہ آپ کو میرے حال کا بہترین معلوم ہے، اور آپ ارحم الراحمین جو ہوئے تو آپ کو تو میرا معلوم ہی ہے کہ میں کس پوزیشن میں چلا گیا۔ لیکن پھر بھی جو حرف مدعا ہے وہ زبان پہ نہیں آ رہا، جی وہ زبان پہ نہیں آ رہا، یعنی یہ کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے شفا دے دے، میرے جسم پہ پھوڑے نکل گئے ہیں، یہ دور ہو جائے، یہ مرض دور ہو جائے، یہ نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور آپ فیاض آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مقام صبر، یہ مقام رضا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو سلسلہ ہے آپ کا پورا، یعنی یہاں تک کہ اولاد بھی انتقال فرما گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو نوازنا شروع کر دیا، 140 سال عمر پائی، 4 پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ پھر جب یہ تمام جو مسائل تھے یہ دور ہو گئے، تو وہ کیا ایک پاؤں زمین پہ مارو، پھر اس پانی سے غسل کرو، اس پانی کو پیو، وہ کیا تھا؟ جی، وہ سورۃ صافات میں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اللہ جل جلالہ سے جب فرمایا انت ارحم الراحمین، فاستجبنا لہ فکشفنا، فاستجبنا لہ فکشفنا کی جو تفسیر ہے وہ دوسری ارکض برجلک یہاں سے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا عموماً مزاج اور اللہ جل جلالہ کا ان کے ساتھ پیار والا مزاج اور شفقت، جہاں کہیں بھی سورۃ انبیاء میں بھی اوپر انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں کہیں بھی انبیاء میں سے جنہوں نے بھی دعا مانگی ہے تو فا کے لفظ کے ساتھ فاستجبنا، ہم نے فوراً ان کی لبیک کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کا یہی ہے۔ اچھا، اب ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ نے ارحم الراحمین سے عرش ہلا دیا، آپ نے ارحم الراحمین سے نور بھر دیا، آپ نے محبت اور صبر کی مثال قائم کر دی۔ اب ایسا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے ان کو 2 روایات آتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے ارکض برجلک، اپنے تھوڑا سا یہ آگے چلے، اپنے پاؤں سے آپ ٹھوکر ٹھڈا سا ماریں، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اور مغتسل یہ غسل کریں، اور بارد یہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پینے کے لیے آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اچھا، اس میں ایک روایت ایسے بھی آتا ہے ارکض برجلک کہ آپ کو اشارہ یہ ہوا، کیونکہ ارکض یہ گھوڑے کو ٹھڈا مارنے اور چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کو چلانے کے لیے جیسے ریس دیتے ہیں، یہ گھوڑے کی ریس کے لیے بھی ارکض استعمال ہوتا ہے کہ آپ سواری پہ جائیں اور وہاں اس چشمے سے آپ پانی پی لیں، اور اس پانی سے آپ کو جو آپ کے اوپر کی جو بیماری ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ مغتسل کہ یہ ہے کہ آپ اس سے غسل کر لیں، بارد اندر کی جو گرمی اور بیماری کی وجہ سے جو تپش ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، وشراب اور جسم میں جو بیماری کی وجہ سے پانی کی قلت ہوئی ہے وہ قلت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں جو آگے اس کے آتا ہے خود کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں اور ایک تنکوں کا دستہ لے لیں، یا اس کو کہہ لیں کہ تنکوں کا آپ ایک گٹھا لے لیں تھوڑا سا،
اب اس میں جو انہوں نے اس رہتے ہوئے، کیونکہ اسرائیلی روایات ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کافی آتی ہیں، تو اس میں علاج کے لیے جب ان کا علاج ہوا تو صحت مند ہوئے، تو ان کو جو اللہ کے اوپر یقین والا پہلو تھا اس یقین میں کمی کا واقعہ یاد آ گیا جو ان کی بیوی کے ساتھ ان کو پیش آیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 کوڑے آپ کو لگاؤں گا میں جب درست ہو جاؤں گا، کہ آپ نے اللہ سے مجھے کیوں ہٹایا ہے؟ یہ تو شیطان کا وار تھا، شیطان وار کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے کوئی جو شفا دینے والا ہو، جو جسم کو درست کرنے والا ہو، جو حقیقت میں شفا یابی کا حقیقی طور پر جو مالک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کا بھی خود بھی بزغ سن آتا ہے کہ آپ اس کو لیں اور تھوڑا سا پیار سے لگا لیں، آپ کی ولا تحنث کہ آپ کی جو قسم ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ قسم کیا تھی؟ جی وہ قسم یہ تھی کہ آپ نے مجھے اللہ سے ہٹایا ہے تو اس پر سزا دوں گا اور 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جی آپ سے مراد یہاں بیوی نے ان کو ہٹایا ایسے کہ انہوں نے بھی جان بوجھ کے بھی نہیں، بلکہ ان کو تو ان کی حالت اور ان کی پوزیشن اور ان کی بیماری صبر نہ لاتے ہوئے، یعنی ایوب علیہ السلام کا صبر مضبوط ہے، ان کی بیوی کا صبر مضبوط ان کے مقابلے میں نہیں کم ہے، تو اس صبر کو وہ بجا نہ لاتی ہوئی کہنے لگیں کہ ان سے علاج کروا لیں۔ تو علاج تو وہ پہچان گئے، تو علاج شیطان سے کیوں کروایا جائے، کسی اور سے کیوں کروایا جائے، اللہ ہی ہیں جو شفا یابی دینے والے ہیں۔ ہاں اس چیز کے اوپر قسم کھا لی کہ آپ نے مجھے ہٹایا تھا تو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ 100 کوڑوں کی اللہ جل جلالہ نے محبت اور پیار کا ایک ان کو علاج اور دوسرا راستہ دے دیا کہ آپ 100 تنکے لے لیں، اس جھاڑو کو اور اس گٹھے کو چھوٹے سے کو آپ آہستہ سے پیار سے مار دیں تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اس کا ثمرہ بھی عطا فرما دیا۔ اور فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا، اب آگے بات میں تھوڑی سی چلا لوں کہ اللہ جل جلالہ نے، کیونکہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الفاظ کا چناؤ جو اللہ جل جلالہ انبیاء اور اپنے پیاروں کے لیے فرماتے ہیں وہ بہت کمال ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، کہ ان کا تو سارا کچھ چلا گیا تھا، اس سے ایک پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ کے لیے چیز کو چھوڑ دے، اس کو نعم البدل ضرور ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا اور انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، اور حالات ایسے کہ گھر بھی چلا جائے، مال بھی چلا جائے، ریوڑ بھی چلے جائیں، مویشی بھی چلے جائیں، زراعت بھی چلی جائے، اولاد بھی چلی جائے اور سارا کچھ چلا جائے، اس سب کے باوجود اللہ کے اوپر جو ان کی نظر ہے وہ اتنی مضبوط ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو ہبہ کیا۔ اور ہبہ محبت والا لفظ ہے، یعنی عطیہ بھی ہے، آتینا بھی ہے، دوسری جگہ پر آتینا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو گفٹ دیا، اپنے آپ سے بغیر کسی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور پھر کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں کیا ہے کہ پہلے جتنا تھا اس میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو فوت شدہ تھے ان کو زندہ فرمایا، اور بعض میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اتنی اولاد اور اتنی عطا فرما دی کہ اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ڈبل کیا ہے کہ کئی گنا مثلہم سے پھر زاد بھی ہے کہ بہت زیادہ عطا فرما دیا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو اولاد تھی وہ بھی مثلہم ہے، اچھا جو وہ تھیں بیویاں تھیں وہ بھی مثلہم ہیں، اچھا جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے اور جو ماننے والے تھے ان کی بھی تعداد اللہ جل جلالہ نے بڑھا دی، اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس کے بعد بھی ان کو کافی عمر عطا فرمائی، وہ اللہ کی بجاوری کرتے رہے۔ اور آگے جیسے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب انہوں نے ارحم الراحمین فرمایا تو اس کی تو بڑی برکات ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ حقیقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں اور اس میں رسوخ ڈال دیں۔ اور مکی زندگی میں صحابہ کرام یہ سن رہے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی انفرادی طور پر پریشان ہے، وہ اجتماعی طور پر پریشان ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی ہے تو اس درجے تک کا تو نہیں ہوگا کہ اتنا کنگال کہ سارا کچھ ہی اس کا چلا جائے اکیلا، پھر اکیلا بھی اس پوزیشن میں چلا جائے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، ارحم الراحمین کا ورد شروع کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دفعہ جو کوئی شخص یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین دعا مانگے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ارحم الراحمین سے آگے جو اگلی آیت اس پہ بھی بات شروع کرنے لیکن ذرا ارحم الراحمین پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت جی کے تعلق سے آپ سے سیکھتے ہیں نا۔ اب یہاں پر کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری نے آ گھیرا ہے۔ ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ بیماری ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور جو بیماریاں آتی تھیں صحابہ اکرام کے پاس رضوان اللہ تعالی اجمعین، تو ان کے رویے کیا ہوتے تھے؟ یہ تو خیر نبی ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کہ اے اللہ تجھ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تو میرے لیے کرے گا وہ اچھا ہوگا، وہ باعث برکت ہوگا، وہ باعث رحمت ہوگا۔ تو یہ کہ دعا کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے؟ جی ارشاد۔ جی، دعا کے آداب میں یہی سنت انبیاء ہے کہ شکوہ نہیں ہے، جیسے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے فرمایا کہ جب وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں آئے تو عمومی طور پر سارے ہی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ وبا کیا ہے کہ آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، نحیف، کمزور اور لاغر تک ہو گئے، جس کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر رمل جب فرمایا کہ آپ تھوڑا سا اکڑ کے چلیں، اس کا وہ پیچھے سے موافق نہیں تھی آب و ہوا۔ عمومی طور پر صحابہ کرام کمزور اور نحیف ہوئے، لیکن کہیں حیات و صحابہ میں ایک دفعہ بھی اس کا شکوہ نہیں ملتا۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ ایک سبق ملا ہمیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی آزمائے یا آزمائشوں میں ڈالے تو زبان پر کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہمیں سبق قرآن کریم کی یہ آیت دے رہی ہے۔ ارشاد۔ جی، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا علاج اور سنت یہ ہے کہ آپ جس بھی تکلیف میں ہیں تو اللہ کی رحمت کے واسطے دیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اور صحابہ کرام کے معمول میں آتا ہے، جب ان کو ہے، جیسے وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں یہ تعریف کرنا خود دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارحم الراحمین میں یہ ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو اردو میں ہم ترجمہ کریں کہ یا اللہ میری آپ بیماری کو دور کر دے اور میری مشکل کو دور کر دے، اس کو ہم دعا سمجھتے ہیں۔ جو اللہ جل جلالہ کی خود تعریف ہے وہ دعا مانگنے سے زیادہ قوی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا، دوسرا شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، اور جو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآنی علوم میں لگا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اس مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف قرآن مجید میں یہ کر رہا۔ ایک صحابی جیسے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار ولا تواری سماء سماء ولا ارض ارضا۔ آگے بھی ہے یہ تعریف اللہ جل، یا اللہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آپ کی صفت کوئی کرنے والا صفت کر نہیں سکتا۔ یہ ساری تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے کہ بہترین دعا آپ نے کی، بہترین دعا آپ نے کی، شاباش فرمایا۔ شاباش کے بعد سونے کا ایک تحفہ ان کو عطا کیا کہ آپ نے دعا میں کمال کر دی۔ یعنی دعا کا کمال ہونا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جتنی رحمت، اللہ جل جلالہ کی جتنی شفقت، اللہ جل جلالہ کی جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ تعریف کریں۔ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت آ جائے تو بڑی مصیبت کو سوچ کے اس پر بھی شکر ادا کرو، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ یہ بیماری ہے اور یہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور یہ پریشانی کا نقشہ آ چکا ہوا ہے، ہوتا تو اس سے بھی بڑا نقصان آ سکتا تھا، کہ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کم نقصان پہ رکھا ہے۔ اور آداب میں سے یہ ہے کہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، صرف اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اور اس موقع کے اوپر ان کی زندگی سے تو ارحم الراحمین اور ارحم الراحمین کے صیغے سے اور جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک طرف سے آیت ہے، دوسری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔
ایسے ہی اللہ یہ صورت وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک طرف سے یہ آیت ہے، ایک طرف سے یہ سبق ہے، ایک طرف سے اس میں ایمانیات ہیں، اور دوسری طرف سے یہ اللہ کی تعریف ہونے کی وجہ سے یہ خود بخود دعا بھی ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کے سامنے اللہ کی شان کو بیان کرنا، یہ بنیادی طور پر سنت بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا شیوہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنت بھی ہے اور انبیاء اکرام کا شیوہ بھی یہ رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کے حوالے سے بھی آپ نے تفصیلی بات فرما دی، ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی تقریباً تمام باتیں آ گئیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں آیا، کوئی شکوہ اللہ سے نہیں آپ نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر کے یہ نعمتیں واپس کر دیں۔ پھر 140 سال عمر آپ نے پائی، پھر آپ 4 پشتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جو صبر کا نتیجہ یا راضی برضا، الحمدللہ علی کل حال، اس تعلق سے بھی آپ سے سیکھیں گے ہم۔ لیکن ذرا سا اب ہم یہ بات رکھتے ہیں، درمیان میں ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ مقام رضا، راضی برضا، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ راضیۃ مرضیہ، میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سا مقام ہوتا ہے اور اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا پر راضی ہونا اور خود کو کسی پوزیشن میں کچھ بھی نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اپنے درجات میں خود کو کچھ نہ سمجھنا، اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے ہر فیصلے، اللہ کے ہر نقشے اور اللہ کی طرف سے ہر آنے والے حال کے اوپر راضی رہ جانا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، ایک یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ بھی رضا کا اظہار ہے، اور عمل کے ساتھ، جیسے ایوب علیہ السلام نے تو عملی طور پر کمال کر کے دکھلا دیا رضا کا، اور کہ یا اللہ میں آپ اگر اس حالت میں، میری اس حالت میں خوش ہیں ارحم الراحمین ہوتے ہوئے، تو میں بھی خوش ہوں اس چیز کے اوپر۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی۔ رضیت باللہ ربا مطلب یہ ہے کہ رب جو پالنے والا ہے، اس کے جو فیصلے میرے لیے کیے جا رہی ہیں، وہ صبح میں 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، شام میں 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اس چیز کا وہ اقرار کر لیتا ہے، وہ قیامت والے دن اس حالت میں اللہ جل جلالہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کا جو راضی ہونا ہے، وہ تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ اکبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں اللہ سے راضی ہے ہر حال میں، تو قیامت میں جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے مختلف احادیث میں آتا ہے کہ علماء سے پوچھیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل چکا ہے جنت میں اور ساری نعمتیں ہمیں نوازی جا چکی ہیں، اب ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو علماء ان کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ کی رضا مانگ لو، کہ جو دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے اور قیامت والے دن اللہ جل جلالہ ان کو اس کے اوپر راضی کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ جیسے چہرے کھلکھلاتے، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے وہ نقشے نہیں رہتے، گھروں کے نقشے بھی نہیں رہتے، چہروں کا نقشہ بھی نہیں رہتا، رہن سہن کا لیول بھی وہ برقرار نہیں رہتا، لیکن اللہ کی رضا کو تھامنے کے لیے، اللہ کی رضا کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کے لیے اللہ جل جلالہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ دنیا میں میری رضا کی وجہ سے آپ کے چہروں کے اوپر جو کمی آئی تھی، تھوڑی خشکی آئی تھی، لوگوں کی نظروں میں اگر تمہیں وہ والا مقام نہیں ملا تھا میری وجہ سے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اب رضوان کا اور اللہ کی رضا کا مقام آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ سے قیامت والے دن راضی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے اوپر، اور یہ دنیا میں تو اللہ جل جلالہ عطا فرما ہی دیتے ہیں، جیسے آپ نے یہ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ جیسے ایوب علیہ السلام کو عطا بھی فرما دیا اور دکھا بھی دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ
دنیا اور آخرت کے درمیان میں اس میں ایسی کچھ چیزیں رونما فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ تھا، ان کا جنازہ بتلا رہا ہے، ان کا چہرہ بتلا رہا ہے، اور ان کا یہ جانا بتلا رہا ہے کہ ان کو رضا ملی۔ اور تیسرا سٹیپ اللہ جل جلالہ کیا ہے کہ قیامت والے دن کہ یہ مجھ سے راضی تھا تو آج میں بھی اس سے راضی ہوں اور اپنی رضا اس کو عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اجر ہے نا کہ پوری زندگی ہم نے گزاری الحمدللہ علی کل حال کی ایک تفصیل اور تفسیر بنے ہم، سبحان اللہ، تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ توکل، اللہ پہ مکمل بھروسہ، یعنی بنیادی صفات یہ ہونی ضروری ہیں، تب جا کے ارادیت مردیت کی بات ہوتی ہے نا۔ بے شک میرا رخ اللہ کی طرف ہو، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو یہ تو اجر ہے، یہ تو انعامات ہے نا۔ یہ 5 سال جب میں پڑھوں گا ایف ایس سی کی بات، تو 5 سال کے بعد مجھے ایم بی بی ایس کی ڈگری ملے گی۔ میں ایم بی بی ایس فوراً نہیں کر لیتا نا، میں اس طرح ماسٹرز میں فوراً نہیں کر لیتا۔ تو وہ کون سا سفر ہوتا ہے، وہ کون سا راستہ ہوتا ہے کہ جن منازل کو طے کرنے کے بعد آدمی مقام رضا پہ پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یعنی میرے عباد، یعنی عباد نہیں، صرف بندے نہیں، میرے بندے، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے نا۔ یہ دنیا ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تربیت کر رہا ہے، ایک کسی بڑے مرتبے یا بڑے منصب کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ اس مقام پر اس کو ہمیں فائز کرنا ہے، وہ ہمیں فائز کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ارشاد۔ اس کے طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام پہ محنت فرمائی، جو صحابہ کرام سے ہمیں چیز مل رہی ہے، وہ بنیادی طور پر آپ نے جیسے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، کہ 2 پہلو ہیں انسان کے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا عبادات والا پہلو ہے، جس سے وہ عبادات کرتا رہتا ہے اور عبادات میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کے اوپر کوئی صحت کے اعتبار سے یا اس کے اوپر مال کے اعتبار سے یا اس کے اوپر خوف کے اعتبار سے کوئی حال آتا ہے تو بعض اوقات عبادت بھی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو دونوں پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ بھی کہہ لیں، اس کو یہ ہے کہ دوسرا پہلو جو ہے حقوق العباد بھی کہہ لیں۔ حقوق العباد کے جو راستے ہیں، اور یہ ہے کہ حقوق اللہ کی طرف جانے والے عبادات کے راستے ہیں، اور دوسرے اخلاقیات کے۔ اخلاقیات میں جو کیفیات ہیں، جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، اس میں کیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے جس مقام پہ رکھا ہے اور اللہ جل جلالہ نے مجھے جو کچھ عطا کر دیا ہے، اصل میں تو وہ اپنے آپ میں یہ سوچے کہ بعض اوقات ہر بندہ اپنے اعتبار سے اپنے لیے بہت کچھ سوچ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اس کے پاس پہلے سے اللہ جل جلالہ نے اس کو عطا کر دی ہیں، اس نے ان چیزوں کو لیا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، وہ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اعضاء اور اعضاء کی درستگی اس کو عطا کر دی۔ الحمدللہ علی کل حال کیا ہے کہ اس کو ظاہری طور پر تو اس کے مال، اس کا بینک بیلنس یا اس کی کوئی شکل ایسی آئی یا کاروبار نیچے ہوا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اسے صحت عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسے ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کی رضا، اور یہ جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے اس حال کو وہ اپنے دل سے قبول کرے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو بندہ ہوں۔ یہ تو مقام شکر ہے نا، جو آپ نے تمام گفتگو فرمائی کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نعمتوں کے حصول پر شکر گزاری نہیں کر رہے، بلکہ شکر گزاری
نعمتوں کے زوال پہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو گویا صبر بھی شکر ہی کی ایک شکل ہے. جی. ایک بات تو یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ، جیسے صحابہ کے ذکر ہم ابھی کر رہے تھے، بیمار اگر ہوئے کچھ زمانہ گزر جاتا تھا تو صحابہ کا رویہ کیا ہوتا تھا، اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارے کتنے گناہ جھڑتے ہیں. ارشاد یہ ہمیں سکھائیے آپ. جی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ الا یشاق شوکا، کہ جب کبھی بھی، حتیٰ کہ اتنا آتا ہے جب کبھی بیماری ہوتی ہے تو تناثرت خطایاہ، اس کے سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر اس کے گناہ نہ ہوں تو درجات بلند ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من خاض مریضا فقلہ ان یدعو لک فان دعاءہ کدعاء الملائکہ. جو کوئی مریض کے پاس جائے، وہ مصیبت زدہ کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی دعا فرشتوں جیسی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ اس کی فرشتوں جیسی دعا ہے، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ کے اوپر راضی ہے اور اس حالت میں بھی وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، تو اس حدیث کی تشریح میں جسے الا یشاق شوکا آیا ہے کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اس کے اوپر جو بیماری ہے وہ تو دور کی بات ہے، جو تکلیف ہے وہ تو دور کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تھک جاتا ہے، اس تھکاوٹ کی بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اس کے اوپر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ جل جلالہ اس کے سارے جو گناہ، لغزشیں اور اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ جل جلالہ اس کو دھو دیتے ہیں، صاف فرما دیتے ہیں. عموماً ہمیں ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آخری عمر میں تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو کے، کیونکہ ان کو مقام الرضا ملنا ہوتا ہے. اس لیے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان کو تھوڑی سی تکلیف اللہ جل جلالہ دنیا میں ہی جو اگر کہیں ہو، ویسے اس کو تعبیر تو نہیں کیا جا سکتا، درجات ہی بلند ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر قسم کے نقشہ جو اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ ان کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے صفائی عطا فرما دیتے ہیں، شفاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، اب پروگرام کا کیونکہ آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ٹو ڈوز، کرنے کے کام. قرآن کریم کی یہ آیت، ایوب علیہ السلام کی یہ دعا، یعنی یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. موٹی موٹی باتیں بالکل سامنے آپ لے کر آ گئے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صبر بھی شکر ہی کی ایک شکل ہے، یہ بات بھی سامنے آ گئی. لیکن عمومی رویے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. ارشاد فرمائیے اور ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ جس میں یہ نظر آئے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہیں اور ہم ہر حال میں اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ، جیسے بنیادی بات ہو چکی ہوئی ہے، اللہ جل جلالہ کا جب بندہ عبد اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے تو اس نے اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. جیسے آپ نے بتلایا کہ رویوں کے اعتبار سے کوئی بیمار ہوا ہے، کسی کا کوئی فوت ہوا ہے، اور بعض اوقات ایسی فوتگی میں، اور یا یہ ہے کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس کی بچیاں ہی بچیاں آ جاتی ہیں، مطلب بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ ایسا شکوہ کر دیتی ہے کہ جس کو ہم زبان پہ ابھی دہرا بھی نہیں سکتے. قرآن کیا کہتا ہے کہ بعض کو ہم بیٹے دیتے ہیں، بعض کو بیٹیاں دیتے ہیں، بعض کو دونوں دے دیتے ہیں، بعض کو کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو اگر بیٹیاں بھی ہیں تو یہ مقام شکر ہے، مقام شکر ہے. اور بیٹیوں کی ماں یا بیٹیوں کا باپ بننا کتنا، یعنی کتنی بڑی بات ہے، کتنی مبارک بات ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو زبان پہ حرف شکایت نہ لایا جائے. ارشاد اسی میں ہی ہے. یہ ابھی ہوئی ہے تو ایک فضیلت اس پہ سنا کے وہ، یعنی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مبارک ہے وہ خاتون جس کی پہلی بیٹی ہو
اور پھر 2 بیٹیوں پہ اللہ جی اکبر 3 بیٹیوں پہ ہوا، اور اللہ حفاظت فرمائے، رویوں کو دور کی بات ہے، ایک ہی پہلو تھا، ابھی ایک پہلو کو ہی دیکھا ہے کیونکہ معاشرے کے، کہ تیسری بیٹی پہ استغفر اللہ طلاق دے دیتے ہیں کہ تیسری بیٹی کیوں ہوئی ہے، چوتھی بیٹی کیوں ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ اس طرح سے نالاں رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے، جن کی نہیں ہے اللہ نے ان کو کیوں نہیں دی، اللہ یاد والامان۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ 10 سال کے بعد ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب اس کے اوپر صبر کیا ہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے اجرم و ذخرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرما دی کہ آپ اللہ سے بتائیں، اللہ سے پیش کریں کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اس کے اوپر بھی ایک طریقہ بتلا دیا۔ اور ایسے ہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ والا جو پہلو ہے سارے آزمائش کے پہلو ہیں، کہ صحت مند تھا فوراً ہو گیا، اور کھیتی تھی اوپر سے بارش آئی، اولے پڑے اور طوفان آیا، کھیتی ختم ہو گئی، سفر پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ختم ہو گئی، اور بعض اوقات فیکٹری کو آگ لگ گئی، بعض اوقات ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام صورتوں میں جو مسنون ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور جو مسنون ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک چھوٹی پریشانی کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر یہ بچہ چلا گیا تو ہم بھی تو اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اچھا انا للہ، کیونکہ یہ بچے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو انا للہ کے ساتھ جو بھی چیز ہے، چابی گم ہوئی ہے، موبائل گم ہوا ہے، بچہ گم ہوا ہے، جانور گم ہوا ہے، اور بعض اوقات جو ہے کہ قرض کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی پریشانی کی شکل ہے، اس کے اوپر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ دہراتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نظریہ دیتا ہے پھر کیا ہوا، اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ جنت میں بیت الحمد بنا دیتے ہیں کہ ایک گھر اس کے لیے بن گیا، کیونکہ اس نے میرے دیے ہوئے حال کے اوپر اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہا، اور زبان پر کسی صورت میں بھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے تعزیت کے اوپر بھی ایک جملہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ جل جلالہ آپ کو اس کے اوپر کیا ہے کہ صبر جمیل عطا فرما دے، اس کا نعم البدل عطا فرما دیں۔ اللہ کی رضا کہہ کے کان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا، یعنی آپ بھی راضی رہو، ہم بھی راضی رہتے ہیں، ہر پہلو سے اللہ کے ساتھ رضا اور راضی والا پہلو اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے لیے کچھ تربیت گاہیں بھی ہونی چاہیے ہر معاشرے میں، ہوتی تھی نا، خانقاہیں ہوا کرتی تھیں اور اللہ والوں کی صحبت ہوا کرتی تھی، وہاں لوگ بیٹھتے تھے، اور یہ تمام جو خصوصیات، یہ تمام اوصاف جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ والے ہمیں منتقل کرتے تھے۔ لیکن کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اب اس قسم کی تربیت گاہیں ہمارے معاشروں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جی اس کا حل یہ ہے کہ تربیت گاہوں کی جب ڈیمانڈ کسی چیز کی بڑھتی ہے تو اس کی جو ورکشاپ ہے یا اس کا پروڈکشن ہاؤس ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ مرکز ہے، وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ آسائش اور فراوانی اور رہن سہن ایسا ہو چکا ہوا ہے، اگر خانقاہیں اور میں مدارس کہہ لوں، مساجد کہہ لیں، اور تعلیمی ادارے کہہ لیں جو اسلامک کے ہیں، یا یہ ہے کہ اوورال تعلیمی ادارے ہیں، اگر ان میں سہولیات اور لوگوں کے رہن سہن کو مد نظر رکھ کر ان کو وہ عبادت والا ماحول دے دیا جائے، تو بہت سے لوگ اس اپنے گھر کی فراوانی اور سہولت کو چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے۔ اس میں تھوڑا جسمانی مجاہدہ ہے، بعض اوقات ذہنی مجاہدہ ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ عزت نفس کا مجاہدہ ہے۔ تو اگر ان کے لیے ایسا ماحول مسجد میں بن جائے، ایسا ماحول ان کے لیے خانقاہ میں بن جائے، تو وہ وہاں سے، کیونکہ اس کو پانی سے اللہ جل جلالہ نے بنایا، جو آپ نے اصل بات بتائی کرنے کے کام، یہ صفات خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں، انسٹال ہو جاتی ہیں۔ صبر کا لیکچر سنا ہے، صبر دیکھے کہاں؟ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے کردار دیکھنے چاہیے کہ صابرین ایسے ہوتے ہیں، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔
صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، مفتی صاحب عبادت گزاروں پر ہم اسی طرح فضل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، فضل کرتے رہتے ہیں، یا جو بھی عبادت گزار ہوں گے قیامت تک کے لیے ہم ان پر اسی طرح فضل کرتے رہیں گے۔ ارشاد۔ جی اب اس میں بڑا نقطہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہو اواب فرمایا اس آیت کا، اور پھر عابدین کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، بڑا عجیب نقطہ ہے۔ قرآن مجید میں اواب رجوع اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور توبہ بھی رجوع اللہ کے لیے، اور انابہ بھی الرجوع اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو اواب ہے وہ بغیر کسی غرض کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، انہو اواب۔ جو توبہ ہے وہ غلطی کے اوپر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جو انابہ ہے وہ کسی مصیبت پہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اب اس میں یہ چیز بھی بن رہی ہے، للعابدین فرما کے یہ کر دیا کہ عبادت صرف میرے جو ذہن میں وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت کا عابدین کا اعلیٰ درجہ جانا چاہ رہا ہوں، ایک بندہ یہ ہے کہ تہجد گزار بھی ہے، اور حج پہ حج بھی ماشاءاللہ کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں عمرے پہ بھی جاتا ہے، اور یہ ہے کہ مسجد بنانے اور عبادات میں بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شکوے بھی چل رہی ہیں، تو یہ کامل عابد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عابدین کا مقام یہ ہے کہ جہاں جسم بھی اللہ کے ساتھ ہو تو وہاں جذبات اور احساسات بھی اللہ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں جسم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ نماز میں بھی یہی چیز ہے، یعنی نماز میں جو طہارت ہوتی ہے، طہارت اس نے حاصل کی ہے تو وہ جسمانی طہارت ہے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے اس نے روحانی طہارت بھی لی ہے۔ تو عبادت بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو ظہر سے جسم سے ہونے والے اعضاء سے عبادت ہے، دوسرا احساسات اور جذبات کا جو اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو عابد بنے گا۔ سبحان اللہ۔ جسمانی طہارت بھی اور روحانی طہارت بھی، محض عبادات جو آپ نے، سبحان اللہ کیا اچھا نقطہ اٹھایا کہ محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے یہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن محض یہ عبادتیں نہیں بلکہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا، ٹوٹل سرنڈر، کہ اے اللہ میں نے آپ کی طرف رخ کر لیا اور آپ نے مجھے کبھی مایوسی ہونے نہیں دیا۔ سبحان مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کیا مکمل ہوا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو فرمائی۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آج کل آپ کراچی میں ہیں تو ہم نے کہا موقع غنیمت ہے، فوراً مفتی صاحب کو ہم نے دعوت دی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ 12 سال، 15 سال یا 10 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اس میں سے آپ اعلان کر دیجئے آج کے ونر کے نام کا۔ جی ارشد علی کینیڈا سے۔ ارشد علی کینیڈا سے۔ ارشد علی صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا